اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا اس نے اپنے دل میں تقوی ہونے کا ثبوت دیا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں اپنی نشانیوں کے احترام کا درس دے رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام ایمان کا ثبوت ہے، تقوی کا ثبوت ہے، خدا سے محبت کا ثبوت ہے۔ پروردگار عالم کی بہت ساری نشانیوں میں سے اہم ترین نشانیاں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے مزارات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضے اور مزارات ہیں۔ جنت البقیع یہ وہ سرزمین ہے جہاں پیغمبر اسلام کے خانوادے کے افراد، آپ کے اصحاب، آپ کی زوجات دفن ہیں۔ پیغمبر اسلام جو تمام انبیاء کے، تمام مرسلین کے سردار ہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں چار اماموں کے مزارات تھے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں کئی سارے پیغمبر اسلام کے اصحاب کرام کے مزارات تھے۔ عزیزان محترم، 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب عبدالعزیز ابن سعود کے حکم سے سعودی حکومت کے کارکنوں نے، حکام نے جنت البقیع کے مقدس مزارات کو منہدم کر دیا اور وہاں بنے ہوئے کئی مقدس روضوں کو تاراج کر دیا۔ عزیزان محترم، وہ مقدس ہستیاں جو عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ساری عالمی برادری میں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، ان کے مزارات کو زمیندوز کر دیا گیا۔ ایک طرف جہاں ساری دنیا اپنی مقدس ہستیوں کی تمام نشانیوں کا احترام کرتی ہے اور ان کے لیے جو ان کے دلوں میں محبت ہے اس احترام کے ذریعے محبتوں کا ثبوت پیش کرتی ہے، وہیں سعودی عرب کی حکومت نے، عبدالعزیز ابن سعود نے جنت البقیع کے مقدس مقامات کو منہدم کر دیا اور آج تک سعودی حکومت نے ان مقدس مزارات کی دنیا سے شیعان کرام اور مسلمانوں کی بے شمار صدائے احتجاج کے باوجود آج تک اس کی اثر نو تعمیر نہیں کرائی۔ جنت البقیع وہ سرزمین ہے جہاں پیغمبر اسلام کی بیشتر ازواج دفن ہیں۔ جنت البقیع وہ سرزمین ہے جہاں جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سجدہ کرنے والوں کے سردار حضرت امام زین العابدین سید الساجدین مولا علی ابن الحسین علیہ السلام، فقہ نبوی، فقہ علوی کی بساط رکھنے والے باد کربلا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور اسلامی و جعفری فقہ کے سربراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات جنت البقیع میں تھے۔ پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پیغمبر اسلام کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد جنت البقیع میں دفن ہیں۔ پیغمبر اسلام کی دایہ کریمہ حلیمہ سعدیہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ علمدار کربلا باب الحوائج
مولا حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین جنت البقیع میں دفن ہیں، جناب عقیل جنت البقیع میں دفن ہیں، بے شمار اسلامی ہستیاں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ وہ اسلامی ہستیاں ہیں کہ جن سے اسلام کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کے عزیزان محترم وہ بی بی جس کے احترام کو رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بی بی جس کی شان میں قرآن مجید کی کئی ساری آیات ہیں، وہ بی بی جس کا قصیدہ سورہ دہر پڑھ رہا ہے، دختر رسالت مآب زوجہ ابو تراب مادر حسن و حسین ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار جنت البقیع میں تھا، لیکن آج جنت البقیع ویران ہے، مزارات منہدم ہو چکے ہیں، قبر سیدہ پر کوئی سایہ نہیں ہے، اماموں کی قبروں پہ کوئی سائبان نہیں ہے۔ 8 شوال المکرم کو ساری دنیا میں شیعان کرام اور پیغمبر اسلام اور ان کے خانوادے سے محبت کرنے والے مسلمان صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ جب سے جنت البقیع کے مقدس مقامات کو منہدم کیا گیا، دنیا کے گوشے گوشے سے صدائے احتجاج بلند ہوئی، جس میں ہمارا ہندوستان پیش رہا۔ آج بھی ہندوستان میں بستی بستی قریہ قریہ مجلسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے انہدام جنت البقیع کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، اور حکومت سعودی عرب سے سر نو تعمیر جنت البقیع کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ان آوازوں میں گلوبل حسینی مشن کی آواز پیش رہتی ہے۔ ہم گلوبل حسینی مشن کے ذریعے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے وزیر اعظم محترم جناب نریندر مودی صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے شیعوں کی آواز سعودی عرب تک پہنچائیں، اور سعودی عرب سے یہ مطالبہ کریں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے جنت البقیع کے روضوں کی سر نو تعمیر کی جائے، اور اگر سعودی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو ہم ہندوستان کے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ ہم وہاں جا کر کے اسلام کی مقدس ہستیوں کے مزارات السر نو تعمیر کریں، اور ساری دنیا کو ان مقدس ہستیوں کی طرف ہم متوجہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔